نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ میٹرو ون نیوز کے سبھی ناظرین دنیا بھر میں جہاں جہاں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور سامعین اور حاضرین محفل کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میں ہوں مختار احمد اور پروگرام ہمارا جیسے کہ آسان رمضان کی ٹرانسمیشن جاری اور ساری، اور آج 15واں رمضان المبارک ختم ہو چکا اور 16ویں میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ یقینی طور پہ یہ 16واں روزہ ہے اور آدھا رمضان ہمارا اس وقت گزر چکا ہے۔ نیکیوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور یہی کہیں گے کہ تمام ناظرین کو اور حاضرین کو کہ نیکیاں کرتے چلے جائیں، کیونکہ اس مہینے میں آپ ایک نیکی کرتے ہیں 70 گنا آپ کو اس کے جو ہے وہ ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ باقاعدہ ہم پروگرام پہ آغاز کریں گے۔ قرۃ کریم مفتی عثمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ نائب بھی ہیں، مدیر بھی ہیں، اور اس وقت دارالعلوم فتحیہ سے ان کا تعلق ہے۔ میں چاہوں گا مفتی عثمان غنی صاحب سے پہلے قرۃ سے باقاعدہ آغاز کریں گے پروگرام کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ صدق الله العظيم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، میٹرو ون نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان الکریم میں، اور ساتھ ہی ساتھ پروگرام ہمارا ہے آسان رمضان۔ سلسلہ ویسے ہی رہے گا جیسے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر دیکھ رہے ہیں۔ مفتی صاحب کا بیان بھی ہوگا، اور اس وقت میرے خیال ہے وقت ہو چکا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد کے عمر ساتھ ہمارے ساتھ حاصل موجود ہیں۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ، لب پر نعت پاک کا نغمہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائے، اور کسی کو کیوں دیکھیں، اور کسی جانب کیوں جائیں، اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور پست وہ کیسے ہو سکتا ہے، جس کو حق نے بلند کیا، پست
میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. اب میرا خیال ہے پہلے اسپانسرز کی طرف بڑھتے ہیں. بالکل جی ایسا ہی ہے اور باقاعدہ ہم آغاز کریں گے روح زمزم جو کہ عرشی انڈسٹری کی جانب سے ایک ایسا مشروب ہے جو خاص کر کے آبی زمزم سے تیار کیا گیا ہے. بہت شکر گزار ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایچ اے بلڈرز اور اس کے ساتھ ساتھ ہم شکر گزار ہیں ہمارے اسپانسرز کا جس میں آشا عرفان جو کہ خاص کر کے ہورا ٹیکنالوجیز کو ڈیل کر رہی ہیں. آپ کے تعاون کا بہت شکریہ جی. ٹھیک ہے اوکے. اور اب میں بات کر لیتی ہوں. میرا جو اٹائر اس وقت نظر آ رہا ہے یہ ڈریس اسپانسر کیا ہے مشک حرم کوٹور نے. زبردست کلیکشن ان کے پاس آپ کو ملے گی. ساتھ ہی ساتھ شوز جو کہ ہے رفایا ہی ہے نا. ہمیشہ رفایا کے نام میں تھوڑا سا میرا مسئلہ ہو جاتا ہے. خیر رفایا شوز آن لائن شوز ہیں. بڑی زبردست کلیکشن ہے ان کے پاس. اور اگین روایت کوکنگ آئل زبردست. تھینک یو سو ویری مچ. ساتھ ساتھ الصفا ہیئر آئل ان کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کریں گے ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. اور صفیہ جویلرز اگر آپ کو جولری اب شادیوں کا سیزن ہے جولری کے لیے لوگ بھاگ رہے ہوں گے تو یہ گولڈ اور سلور دونوں میں جو ہے کام کرتے ہیں. زبردست. اور جب اٹائر کی بات آ رہی ہو تو پھر مجھے بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے. بالکل جی. ہمارے ساتھ فواز صدیقی کا اٹائر جو ہے آج میں نے ویئر کیا ہوا ہے. اگر آپ کو اچھی کلیکشن چاہیے تو آپ نے ان کی دکان کو ضرور وزٹ کرنا ہے. اور پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں گے. اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان گرامی بھی موجود ہیں. موجود ہیں. بالکل جی. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں دو گیسٹ. اس وقت سید محمد بابر ہمارے ساتھ موجود ہیں. پولیٹیشین بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بزنس مین بھی ہیں. بہت سارے کام کر رہے ہیں. اور اگر بات کریں ہمارے جو روح زمزم برانڈ ہے اگر اس کی بات کریں تو اس کے ڈائریکٹر بھی اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. جاوید صدیقی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ پی ٹی آئی کی پارٹی سے ان کا تعلق ہے. یہ بھی پولیٹیشین ہے. تو آج دو پولیٹیشین بھی ساتھ موجود ہیں. بزنس مین بھی موجود ہیں. طرح طرح کی باتیں ہونے والی ہیں اس آج کے ہمارے سیگمنٹ میں. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ہم نہیں کچن کی طرف نہیں. کچن میں جب تک ہمیں ہم بیان کی طرف چلے جائیں گے. نہیں بیان کے بھی ابھی تک ہمیں آواز نہیں آئی. تو میں ایک تھوڑا سا بات کرنا چاہ رہی تھی. ٹھیک ہے. ہم ایک چھوٹے سے ایک ٹاپک کیونکہ آپ ایک گیسٹ کی طرف آئیں گے مفتی صاحب کی طرف بھی آئیں گے. وہ یہ جو ایک سوال ہوگا یہ اوور آل انٹرویو کے دوران ہم یہ بھی بات کرتے جائیں گے. آج کل میں نے ایک بڑی زبردست چیز جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ دیکھی تھی اور وہ یہ تھا کہ انسان کو مرنے سے پہلے یعنی جنازے سے پہلے بھی کندھوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم یہ جو ہے بات بھول جاتے ہیں. اور مجھے بڑا دکھ ہوا. نیچے بہت سارے لوگوں نے بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی تھی کہ ہم لوگوں کو بالکل جب مر جائے تو تب تھوڑا خیال آتا ہے اس کا احساس ہونے لگتا ہے. لیکن وہ مرنے تک پہنچنے کی جو اسٹیج ہوتی ہے وہ بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں. اس میں فائنینشلی کرائسس ہوتے ہیں یا رشتوں میں کوئی مسائل ہوتے ہیں. اس وقت جو ہے ہم لوگوں کو سپورٹ نہیں کرتے. اور ایک سپورٹ کرنے کا ہم نے صرف ایک مہینہ اگر بنایا ہوا ہے تو وہ رمضان ہے. رمضان کے علاوہ اگر کوئی بھوک میں ہے پریشانی میں ہے مفلسی میں ہے غربت میں ہے تو وہ پتہ نہیں کیوں ہم اپنے آپ کو زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ رمضان میں یہ مدد ہم کریں گے تو ہمیں زیادہ ثواب ملے گا. ان عام دنوں میں ہم تھوڑا سا اس کو اگنور کر دیتے ہیں. اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے. اب میرے خیال ہے مفتی صاحب کے بیان کی طرف چلے جاتے ہیں. اس کے بعد ہم مہمانان گرامی سے. بالکل ایسا ہی ہے. مفتی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود. مفتی صاحب آج کا جو ٹاپک ہے بڑا ضروری ہے. ہم لوگوں کے آگے تو بڑی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن پیچھے بڑی غیبت کر رہے ہوتے ہیں. اسلام کی روح سے کیا وعید سنائی گئی ہے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. لیکن غیبت اصل میں اس کی ڈیفینیشن ہے کہ اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے ایک ایسی گفتگو اور بات کی جائے کہ اگر وہی بات اس کے سامنے آ جائے تو وہ اس کو برا لگے. ذکرک اخاک بما یکرہ, کہ اپنے بھائی کا ایسا تذکرہ ایسی گفتگو کی جائے کہ وہ اس کے سامنے کی جائے تو وہ اس کو بری لگے. لیکن یہ جو غیبت ہے ہر بات غیبت میں نہیں آتی. مثال کے طور پہ اگر کہیں پر رشتہ ہو رہا ہے آپ کے بھائی کا, آپ نے بتا دیا بھائی جس کے ساتھ آپ کا رشتہ ہو رہا ہے فلاں لوگوں میں یہ عیب پایا جاتا ہے, فلاں لوگ شرابی ہیں, فلاں لوگوں کے اندر وہ ایسے جو ہے برائیاں پائی جاتی ہیں, اپنے آپ کو بچا لو. تو یہ اپنے بھائی کے ساتھ ایک خیر خواہی ہوگی, اس کے ساتھ غیبت والا یہ معاملہ نہیں ہوگا. لیکن اگر دوسرے کا عیب نکالنے کے لیے, دوسرے کو نیچا دکھلانے کے لیے, دوسرے کی عزت پر حملہ کرنے کے لیے ہم دوسرے کی بات دوسرے کے سامنے کھول دیں تو یہ غیبت کے زمرے میں آتا ہے. اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا, ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ, کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لو؟ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے؟ ظاہر ہے نہیں پسند کرو گے. اللہ نے بھی فرما دیا فکرہتموہ, تم اس بات کو نہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا مردہ گوشت کھا لو, تو پھر تم اس کو غیبت کرتے ہو. اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب میں معراج پر جا رہا تھا میں نے ایک جگہ پر دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے چہروں کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں. میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟
فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر غیبت کیا کرتے تھے دوسروں لوگوں کی، اور پھر قیامت کے اندر بھی جب حساب و کتاب کا معاملہ چل رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ وہ شخص جو دوسروں کی غیبت کرتا تھا اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کر اس کو دیتے رہیں گے، بالآخر یہ خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مجلس میں ایک شخص آیا تو وہ جیسے ہی بیٹھا تھوڑی دیر بعد امام صاحب نے فرمایا ایسا کرو جا کر تم اپنا منہ کھنگال کے آؤ، تم ابھی گوشت کھا کر آئے ہو۔ اس نے کہا میں نے تو گوشت نہیں کھایا، میں تو تازی تازی سبزی کھا کے آیا ہوں۔ کہا نہیں، جا کے اپنا منہ دیکھو۔ اس نے جب اپنا منہ دیکھا کھنگالا تو اپنے دانتوں کے اندر گوشت کے ریشے پائے۔ وہ واپس آیا، وہ کہا کہ یہ کیا بات تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کیا تم نے ابھی غیبت کی ہے؟ کہا جی ہاں میں نے غیبت کی تھی۔ کہا اس سے توبہ استغفار کرو اور جس کی غیبت کی ہے اس کے در پہ جا کے اس سے معافی مانگو۔ لہٰذا یہ غیبت بہت عظیم گناہ ہے، اور آپ علیہ السلام کی وہ حدیث تو ہمیں کپکپا دیتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، یہ غیبت زنا سے زیادہ سخت ترین گناہ ہے۔ زنا تو دونوں کے درمیان میں جو ہے نا کمٹمنٹ ہو جاتی ہے، دونوں راضی ہو جاتے ہیں، پھر ایک زنا کا ایک گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوتا ہے، لیکن غیبت دوسرے کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ جو ہے نا اس کے پیچھے وہ بات کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا غیبت کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ آپ اپنے بھائی کی بات ایسی بات کریں جو اس کے سامنے اگر کی جائے تو اس کو برا لگے۔ صحابہ کرام نے فرمایا اگر کوئی ایسا عیب اس کے اندر موجود ہو جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، آپ علیہ السلام کا جملہ سنیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر جو بات تم کر رہے ہو وہ اس کے اندر موجود ہے تو یہی غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر موجود نہیں ہے تو یہ بہتان ہے، القیامت کے دن اس کو پیش کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج کل شادی بیاہ کے موقع پر تو 3 بندے جہاں بیٹھ جائیں تو وہاں پر سب سے ڈیلیشس جو ڈش ہوتی ہے وہ غیبت کی ہوتی ہے، اور پھر ایک بندہ کم ہو جائے تو وہ 2 بندے مل کے اس تیسرے کی غیبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس گناہ کا کبیرہ کے مرتکب ہونے سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ سنانے ناظرین کرام وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، جلدی سے جاری بریک پہ واپس آ رہے ہمارے ساتھ بنے رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں میٹرو ون نیوز پہ رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان الکریم، پروگرام آسان رمضان، اور میں ہوں ارسلہ اور میں ہوں مختار احمد۔ کیونکہ ابھی ہم بریک پہ گئے تھے تو کچھ کھانے پینے کی باتیں چل رہی تھی، اس حوالے سے کچھ میں بتانا چاہوں گا کہ ظاہر ہے ایک کچن کمپٹیشن ہمارا چل رہا ہے جو کہ کچن کیسل کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے 4.0 میٹرو ون نیوز پر بیسٹ کچن اسٹار کمپٹیشن۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں جو 3 ونرز ہمارے ہوں گے، جو فرسٹ ونر ہوگا اس کو عرشی انڈسٹری کی جانب سے اور روح زمزم کی جانب سے بائک گفٹ کی جا رہی ہے۔ سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن آنے والے جو کینڈیڈیٹس ہوں گے ان کو ہم دے رہے ہیں صفیہ جولرز کی جانب سے گولڈ کا کوئی بھی ایئر رنگ بھی ہو سکتے ہیں، اس میں رنگ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ 2 بمپر پرائزز ہیں جو کہ ہم دے رہے ہیں، خاص کر کے ہمارا جو یہ کچن کا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے بیسٹ کچن اسٹار کمپٹیشن 4.0۔ تو ہم پڑھیں کچن۔ بالکل، اب ہم جاتے ہیں ہماری شیف سہرش کی طرف، اور شیف سہرش بتائیں گی کیا ہو رہا ہے اس کچن میں، کیا ہو رہا ہے؟ وعلیکم السلام۔ آج تھوڑا خیال کریں ہمارا، بخار ہے رہا ہے ہمیں۔ میں بالکل ٹھیک نہیں ہوں، بخار میں ہوں، آپ کیسی ہیں؟ انشاءاللہ۔ چلیے بتائیے کیا ہو رہا ہے؟ کمپٹیشن ہو رہا ہے جس میں ہمارے پاس 2 ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں، جن میں سے ایک کا نام ہے کہ اپنا نام خود بتائیں گے، اپنے بارے میں بھی بتائیں گی۔ السلام علیکم، میرا نام سارا پروین ہے اور میں نے آج چکن مندی بنایا ہے۔ چلیں اچھا شیف آپ اپنے بارے میں بتائیے پھر ہم السلام علیکم، میرا نام غلام رسول ہے، شیف جی آر بلتی، تو میں لایا ہوں چکن سنگاپورین رائس، تو بس اس کو فائنل ہونا ہے، اس کو جس میں اوپر یہ سوس مائک کو قریب کریں تاکہ آواز جائے سب کو۔ جی 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 یہ بس ہونے والا ہے بس۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا جی شیف۔ اچھا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کیونکہ کچن ہے، کچن میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے اپنے برتنوں کی، کیونکہ برتن ہیں ہمارے کاسٹ آئرن کے برتن جو ہیں ہمارے کوئی عام نان اسٹک نہیں ہے، یہ نیچرل نان اسٹک ہے۔ اس میں ہم کوکنگ بھی کر سکتے ہیں، اس میں سرونگ بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں جو ہے ہمارے جو اس میں آئرن بھی ہوتا ہے، اور کافی نان اسٹک جو برتن ہوتے ہیں ہم اسپون استعمال کرتے ہیں تو اس کا کیمیکل جو ہوتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے، لیکن کاسٹ آئرن کی خاص بات یہ ہے آپ اس کو چولہے سے رگڑ لیجیے اور اس کا جو کیمیکل ہے وہ نہیں ہٹتا کیونکہ یہ نیچرلی نان اسٹک ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم دیسی گھی کی۔ دیسی گھی کیونکہ ہم گھر میں بہت یوز کرتے ہیں، اور دیسی گھی جو شاہین ڈیری کا ہے اس میں ان کا بٹر بھی ہے، انسالٹ بٹر ہے اور سالٹ بٹر ہے۔ اس کا جو بٹر ہے وہ ہم کیک کی کریم میں بھی یوز کر سکتے ہیں، کافی ہمیں
क्रीमों में मसला होता है कि हमारी क्रीमें सही से बटर क्रीम नहीं बन पाती, तो मैं जो अपनी बटर क्रीम केक बनाती हूँ वो शाहीन डेयरी से बनाती हूँ। उसके बाद है दीपक मसाला। दीपक मसाला सबसे आला, और आप बनाइए दीपक में खाना बनाइए, क्योंकि इसके जो खाने हैं वो बहुत ही बेहतरीन खाने बनते हैं। आपको अगर मसला हो रहा है कि भाई नमक कितना डलेगा और मिर्ची कितनी डलेंगी, तो आप इसका मसाला उठाइए और झटपट से इनकी रेसिपी तैयार कर लीजिए। इसके बाद बात करें हम फाइन डेयरी की, इनकी कुकिंग क्रीम भी है, इनकी व्हिप क्रीम भी है। व्हिप क्रीम से आराम से आप अपने केक बनाइए, उनके टेस्ट भी बहुत अच्छा है फाइन क्रीम का। आप इसमें कुकिंग में आप जैसे कि अभी शेफ ने यूज़ की है इनकी कुकिंग क्रीम से सॉस बनाया है। और इसके बाद बात करेंगे हम अंदाज रिवायत कुकिंग ऑयल के बारे में। रवायत की हम बात करेंगे, जो कि रवायत बरसों की रवायत और आज का प्यार, जो कि हमने इस रवायत से कुकिंग की है। और इसके बाद जो हम बात करेंगे वो है ये रूहे ज़मज़म। रूहे ज़मज़म, क्योंकि हमारे विनर को रूहे ज़मज़म की तरफ से बाइक मिल रही है, तो आज हमने सोचा कि रूहे ज़मज़म से हम इन दोनों को एक रेसिपी देंगे, जो 5 मिनट में इनको रेसिपी को तैयार करना है और रूहे ज़मज़म यूज़ करना है। ठीक है, इनके पास 5 मिनट है और 5 मिनट में झटपट से अपनी रेसिपी तैयार करें। डन हो गया। आपके पास दोबारा आते हैं, वक्त हो गया एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक में, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन कराम, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद मेट्रो 1 न्यूज़ पर। रमज़ान मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम, प्रोग्राम आसान रमज़ान, और मैं हूं अरसला। बिल्कुल जी, और इस वक्त हम बढ़ेंगे मेहमान के सेगमेंट की जानिब, और इस वक्त हमारे साथ 2 मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। इस वक्त हमारे साथ सैयद मोहम्मद बाबर मौजूद हैं, जो कि पॉलिटिशियन भी हैं और इसके साथ साथ बिजनेसमैन भी हैं, और इसके साथ साथ रूहे ज़मज़म के रूहे रवा हैं और डायरेक्टर भी हैं। तो वेलकम करेंगे अपने शो में बाबर साहब को। बाबर साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो, कैसे गुजर रहे हैं? अच्छे गुजरे फिलहाल तो जबरदस्त। अच्छा, हम रोजाना की बुनियाद पे जो है ना हम आपके शरबतों का इस्तेमाल कर रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से, कहाँ से आइडिया आया? ये बेसिकली आइडिया ऐसे आया कि इट्स अ जर्नी, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। और बेसिकली हम लोग जमजम, अब सबको पता है, मतलब बहुत काबिल एहतराम एक चीज़ है, तो हमने सोचा इसको लोगों को किस तरीके से और टेस्ट करवाया जा सकता है। तो हमने कोशिश की कि आप सबके लिए एक अच्छा सा कोई टेस्ट फ्लेवर लेकर आए। तो बेसिकली हमने शरबत के अंदर अपना जमजम को हमने ऐड किया इसके अंदर, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जमजम बाकायदा मिलाया जाता है, सिर्फ बोला नहीं जाता। जबरदस्त। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में पहला कोई ऐसा मशरूब है जिसमें जमजम मिलाया जा रहा है, सही? जी बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपकी प्रोफाइल हमने जब देखी उसमें हमने देखा था कि पॉलिटिशियन का भी एक जिक्र हुआ था, तो कहाँ तक ताल्लुकात हैं, क्या क्या चल रहा है? सब बस मुल्क में रहते हैं तो आपको पता है सबके थोड़े बहुत जो है तो बस ताल्लुक है अल्हम्दुलिल्लाह। सही। ये भी लेगेसी एक खानदानी और खानदान से ताल्लुक है, तो बस अपने बड़ों की लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। जबरदस्त। अच्छा, बिजनेस की तरफ माइंड कैसे रहा आपका? बिजनेस इज अ लॉन्ग स्टोरी है काफ़ी, और ये ऐसे है कि मेरे वालिद साहब जो हैं द चेयरमैन ऑफ द इंडस्ट्री सैयद मोहम्मद साबिर साहब, जिनका मतलब समझ लें उन्हीं की शफकत है और उन्हीं का हाथ है ये कि हम यहाँ तक आज बैठे हुए हैं। इट वाज लाइक सिंस 1980 उन्होंने शुरू किया इस बिजनेस को, और उसके बाद फिर हम 2 भाई हैं, मैं हूँ, मेरा छोटा भाई सैयद मोहम्मद उमर, ही इज़ अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, वो अभी उम्रा करने गए हुए हैं, और मैं यहाँ पे अपनी ड्यूटीज अंजाम दे रहा हूँ। सही। तो इस तरीके से। अच्छा, तो सीईओ जो है वो आपके वालिद साहब हैं, और उन्हीं के नक्शो कदम पे चलते हुए आप दोनों डायरेक्टर जो कि चला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जबरदस्त। असल कितना जबरदस्त होता है ना, एक ही बिजनेसमैन जो है ना वो समझ लें एक ही घर के लोग पूरा बिजनेस चला रहे हो, कितना जबरदस्त होता है। जावेद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जो है वो आप देख रहे होते हैं, तबसरा करते हुए देख रहे होते हैं, सियासत के साथ साथ सच्चाई के साथ साथ सच्चाई के ऊपर अमल करते हुए सच्चाई को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो वेलकम करेंगे सर आपको कि आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं रमज़ान में, और खास करके आपको भी रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया ऐसे ख़ास मौके पे। सर, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ चल रही हैं या रुक गई हैं अभी? पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, लेकिन इस वक्त क्योंकि रमज़ान है और आपको पता है कि हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, तो हमारी जो तरजीह जो होती है वो इस वक्त रोज़ा, नमाज, तरावी और जो इस तरह की जो चीज़ें हैं, और वैसे तो पूरे साल हमें इस पे अमल करना चाहिए, लेकिन ये है कि आप देख रहे हैं कि जो माहौल चलता है तो उसमें पूरे साल तो बाकायदगी से नहीं होता, लेकिन रमज़ान में हर चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, ख़वातीन हो, उनकी कोशिश होती है कि अपनी जो मसरूफियात हैं वो रमज़ान के हवाले से रखें और रमज़ान को ही
پریفر دیں. اور باقی چیزیں یہ ہے کہ جیسے افطار پارٹیاں وغیرہ ہیں تو وہ بھی چلتی رہتی ہیں ظاہر پولیٹیکل اس سائٹ پہ, اور اس سے سیاسی سرگرمی اپنی جگہ ہاں دائیں میں چل رہی ہے, کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ رمضان ہی کا حصہ ہے. اگر افطار پارٹی یا سحری وغیرہ جو ہوتی ہیں جس میں اس میں ہی ملاقاتوں کا ہی ایک بہانہ ہوتا ہے, تو وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. محبت اور پیار بھرے جو یہ لمحات ہیں یہ آپ لوگ ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں, لیکن جو نظریاتی سیاست ہوتی ہے کیا آپ کو لگتا ہے اب بھی قائم اور دائم ہے؟ میرا تو شروع سے ہے کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. کیا وہ ایک بات ہے. ہم سنتے تھے بچپن میں, کوشش بھی کی اس پہ عمل کریں. اور دیکھیں انسان ہونے کے ناطے غلطیاں تو ہر آدمی سے ہوتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی حد تک رہتی ہیں, لیکن بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو ملک اور قوم کو نقصان کا باعث بنتی ہے, تو اس سے بچنا چاہیے. بہترین. اور ویسے تو جیسے آپ دیکھتے ہیں, ہم سنتے ہیں کہ رمضان میں بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جن کے رمضان میں بھی گناہ معاف نہیں ہوتے. اس میں ایک سر فہرست یہ جو جھوٹ بولتے ہیں زیادہ, یا امانت دار ہیں, یا شراب یا اس طرح کے کوئی نشے کے عادی ہوتے ہیں, تو اور والدین کے نافرمان تو ہر صورت میں, چاہے وہ رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ بھی کوئی بھی ہو, تو اس میں ان کی بخشش کا ذریعہ رمضان بھی نہیں بن سکتا. صحیح. اور لیلۃ القدر کی رات ابھی جو آتی ہے اس میں بھی بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ رحمت کے جو فرشتے ہیں, آپ نے دیکھا کہ ساری رات عبادت کرتے ہیں, اور فجر میں رحمت کے فرشتے جو عبادت گزار ہوتے ہیں وہ نیکیاں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. لیکن اچھا, وہ بھی والد کچھ کی بات آ لوگوں رہی ہے نہیں جاتے, تو وہ اسی طرح منافقین اور شراب نوشی کرنے والے اور والدین کے جو نافرمان ہیں, تو وہ اس مبارک مہینے بھی نیکیوں سے محروم رہتے ہیں. بے شک, بالکل والدین کی بات آ رہی ہے, قدر اور عزت کرنی چاہیے. پیچھے اسکرین پہ بھی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دیر پہلے جو ہے وہ یہاں پہ سی ای او جو تھے ان کی تصویر لگی ہوئی تھی, جو کہ عرش انڈسٹری سے جن کا تعلق ہے, آپ کے والد محترم ہیں. میں چاہوں گا ان کے لیے کچھ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. اسکرین پہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں براہ راست ان کے والد صاحب کی پکچر جو ہے وہ نمایاں ہو رہی ہے. جی صاحب جو ہیں ان کے لیے مطلب جتنا کم ہے, صحیح, کیونکہ میرا خیال ہے کہ مجھے اس انڈسٹری کو, اس بزنس کو لانے میں جتنا بڑا کردار انہوں نے پلے کیا ہے, تو انہی کی محنت ہے ساری. بہترین. اینڈ بس انہی کی وجہ سے ہم یہاں تک بیٹھے ہوئے. ماشاءاللہ, زبردست. اچھا, والدین کی بات ہو رہی تھی, والدین کے احترام کی ہم بات کر رہے تھے, وہیں پر ہی بچوں پہ کتنے زیادہ ضروری فرائض ہیں. والدین تو ہم کہتے ہیں پیار محبت سے پورے بچوں کو مطلب پیدا بھی کرتے ہیں, پالتے ہیں, پال پوچھ کے بڑا کرتے ہیں, ہر ان کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں. بچوں کے کیا حقوق؟ دیکھیں بیسک جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو ایک بالکل فریش ذہن سے ہوتا ہے, تو اس کی تعلیم تربیت اور جو ادب آداب جو سکھاتے ہیں وہ والدین ہی سکھاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم لوگ سب بائی برتھ مسلمان ہیں, اور ہمارے یہاں سب سے پہلے اذان دی جاتی ہے. اس کے بعد جب بولنا شروع کیا جاتا ہے تو امی ابو کے بعد کلمہ اور جو صورتیں جو مختصر ہیں وہی بچے کو سکھائی جاتی ہیں. تو یہ تو ہماری تربیت میں بنیادی چیز ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ والدین کا ایک اور ہے, جو آج کل ماحول آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کا باہر, تو گھر کا ماحول تو آپ کا بہت اچھا ہے, لیکن جب بچہ باہر جاتا ہے تو ادھر بھی اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. تو اگر آپ نے بنیاد مضبوط کر لی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بچہ اس کو پوری دنیا میں کہیں جائے تو وہ اپنے جو ادب آداب ہے وہ نہیں بھولتا. تربیت ٹھیک ہو گیا. اور اب درخواست کریں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل, ہمارے ساتھ محمد سمیر صدیقی موجود ہیں, نعت مقبول رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. بلا لو پھر مجھے شاہ بغرو پر مدینے میں, بلا لو پھر مجھے شاہ بغرو پر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر. مدینے میں نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے, بس یہ سعادت دے. نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے, بس
یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں مدینہ اس لیے آتا جانو دل سے ہے پیارا ہم کو مدینہ اس لیے آتا جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بغروبر مدینے میں. سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ. اور اب سہرش کیا ہو چکا ہے, کہاں تک پہنچا؟ بالکل ریڈی ہو چکا ہے, کیا بات ہے بھائی, دونوں نے ریڈی کر لیا ہے. یہ روح زمزم سے آپ نے کیا بنایا؟ یہ ڈرنک بنائی ہے, اور یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے. ارے واہ واہ بھائی واہ, زبردست. اچھا اس میں کیا ہے ویسے؟ اس میں آپ نے کیا بنایا ہے؟ اس میں ریڈ پیرس ڈیزرٹ بنایا. ریڈ پیرس ڈیزرٹ بنایا انہوں نے, زبردست. اچھا, ہم نے جیسے کہ کہا تھا کہ ہمیں پریزنٹیشن بھی چیک کرنی ہے, اور جو ہم نے ان کو ٹاسک دیا تھا اس کا ٹائم بھی چیک کرنا ہے. تو دونوں نے ٹائم پہ تو بنا لیا اور بہت اچھا بنایا ہے, لیکن دونوں کی پریزنٹیشن بھی چیک کرنی ہے اور ہمیں ٹیسٹ بھی چیک کرنا ہے. ٹیسٹ تو بہت اچھا ہے دونوں کا, لیکن آج جو آگے جا رہا ہے وہ آج آگے کون جا رہا ہے؟ کون جا رہا ہے یہ تو آپ ہی بتائیے. یہ میں بتاؤں گی. جی آج آگے آج کس کو کٹنگ بھیجیں؟ وٹنگ میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی, کسی کی کٹنگ چھوٹی بڑی تو نظر نہیں آئی؟ نہیں, آج کٹنگ چھوٹی بڑی نہیں نظر, لیکن مندی کی جان ہوتی ہیں مرچیں. صحیح, اس میں مرچیں کم ہے بس. تو مندی کی جان ہوتی ہیں مرچیں, مرچوں کے بغیر تو مجھے مندی پسند ہی نہیں آتی. اسپائسی نہیں ہے. صحیح. اور دوسری بات یہ کہ شیف غلام جو ہیں وہ آگے جا رہے ہیں, اور پروین جو ہیں وہ گفٹ ہیمپر کے ساتھ شیلڈ کے ساتھ گھر جا رہی ہیں. کیا بات ہے. چلیں جی, نیکسٹ ٹائم آپ بھی جیت جائیں گی دوبارہ سے کمپٹیشن کا. ہار جیت تو زندگی کا حصہ ہے. دیکھیں ہار سے ہی ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. اب جیسے آپ گھر جا رہی ہیں تو آپ یہاں سے بہت کچھ سیکھ کر ہی جا رہی ہوں. بہترین. اچھا جی, غلام رسول کے لیے بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے, اور یہ فائنل راؤنڈ میں پہنچ چکے ہیں, اور آگے چل کے جب فائنل راؤنڈ ہوگا تو انشاءاللہ اس فائنل راؤنڈ میں فرسٹ پرائز اگر یہ جیتیں گے تو ان کو روح زمزم کی جانب سے جو بائک گفٹ کی جائے گی. سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن آنے والوں کو جو ہے وہ جیولرز کی جانب سے, صوفیہ جیولرز کی جانب سے گفٹ دیا جائے گا. جی ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. چلیے جی. اچھا مفتی صاحب سے میں ابھی جو تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا تھا جب پروگرام ہم نے شروع کیا تھا کہ لوگ جو ہے وہ زندہ لوگوں کو اتنا کام نہیں آتے, جب تک کوئی بہت بڑا اگر کوئی حادثہ سن لیتے ہیں تو پھر تو کھڑے ہو جاتے ہیں, اس سے پہلے جو 19-20 حالات چل رہے ہوتے ہیں لوگ بڑا اگنور کرتے ہیں, اور پھر اگر کرنے کا سوچیں بھی, خیال بھی ان کو آ جائے کہ لوگوں کے ساتھ تھوڑی ہمدردی کریں, ان کے کام آئے, تو وہ پھر ایک رمضان کا مہینہ چن لیتے ہیں. باقی 11 مہینے وہ کیا کھا رہا ہے, کیسے گزارا کر رہا ہے, وہ خیال ہی نہیں آتا. یہ کیا رویہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت اہم سوال ہے. بنیادی طور پہ یہ خاصیت یا پھر یہ نقص انسانوں سے ہٹ کر اگر ہم حدیث کے اندر دیکھا جائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مہینے کا تعارف کروانے کے بعد 2-3 جملے ایسے ارشاد فرمائے جو کہ ان کے جواب کی عکاسی کر رہے ہیں. وہ یہ کہ یہ مہینہ تو وہ ہے جس کے اندر جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ساری نعمتیں آ رہی ہیں, جہنم کے تمام دروازے بند, گناہ اور عذاب نہیں مل رہا. ان ساری باتوں کے بعد پھر فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے, یہ ایثار کا مہینہ ہے, یہ خرچ کرنے کا مہینہ ہے, یہ کھلانے اور پلانے کا مہینہ ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ لوگ اسی مہینے کے اندر جو بہت زیادہ متوجہ ہو جاتے ہیں لوگوں کو کھلانے پلانے کی طرف. انسان کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو کھلا سکے. یہ اللہ کا فضل اور حکم ہوتا ہے کہ وہ کھلانے لگ جاتا ہے. عام دنوں کے اندر چونکہ ہمارے ساتھ ایک شیطان بھی لگا ہوا ہے, نفس بھی لگا ہوا ہے, اس وقت بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے, یہ لیکن یہ ہماری سستی اور کاہلی ہوتی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم کیا,
افشوا السلام واطعموا الطعام. دو باتیں ہمیں ارشاد فرما دی. سلام کو عام کرو اور دوسروں کو کھانا کھلاؤ. یہ صلہ رحمی اسلام کا بنیادی بہت بڑا جو ہے ایک کردار اپنا رہا ہے. لہٰذا عام دنوں میں بھی ہمیں اپنے ساتھ ان لوگوں کا جو کہ ان نعمتوں سے محروم ہے ان کا خیال رکھنا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے. بے شک. سبحان اللہ, جزاک اللہ. اور اب اپنے مہمانان گرامی کی طرف آ جاتے ہیں. دو سیاستدان بھی بیٹھے ہیں. جب بھی ہم بریک پہ جاتے ہیں آپ دونوں کچھ باتیں شروع کر دیتے ہیں. تو اس سیاست پہ ہی بات ہوتی ہے یا سیاست کے فروغ کے لیے بات ہو رہی ہے یا بزنس کے فروغ کے لیے بات ہو رہی ہے, وہ کیا رہے ہیں؟ یہ مختلف امور میں بات ہو رہی ہے. اچھا, ماشاءاللہ کیونکہ ہماری شاہ صاحب سید شاہ صاحب تو ان کو دیکھ کے ایک ہوپ اور ان کی جو ابھی آپ نے بتایا کہ اس عمر میں یہ ماشاءاللہ بزنس بھی دیکھ رہے ہیں اور سیاست میں بھی. تو اگر دیکھا جائے تو اسی طرح کے جو نوجوان ہیں وہ ان کو اگر ہم پرموٹ کرتے ہیں پڑھے لکھے قابل اور لیکن ہمارے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت ہمارے جو سیاست میں جو کہنا چاہیے کہ حکومتی اس میں آتے ہیں وہ اس طرح کے لوگ نہیں ہوتے. ان کے اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں اور سنتے رہتے ہیں, ظاہر سی بات ہے اب بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, اس میں ساری جھوٹ تو ہو نہیں سکتی, اس میں کچھ نہ کچھ سچائی بھی ہوتی ہے. تو اب اگر چاہے وہ کوئی بھی ہو, کسی بھی پارٹی برسر اقتدار آتی ہے اور وہ اچھے پڑھے لکھے قابل لوگوں کو آگے لے کے آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس سے ملک اور قوم کا فائدہ ہوتا ہے اور ان کی اپنی پارٹی کا بھی ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی اس طرح کے لوگوں کو نہیں لاتی, اب آپ دیکھیں نا ہماری یہاں سیاست میں عام طور پہ وہ لوگ ہیں جن کی جائیدادیں, بینک بیلنس اور اس طرح کی ساری چیزیں باہر ہیں, اور یہاں پہ آپ دیکھیں ہماری جو بیوروکریٹس ہیں یا جو عدلیہ یا جو ادارے کے جو افسران ہیں وہ بھی ریٹائر ہو کے باہر تو ان چیزوں کو اگر ہم ختم کریں کہ جی آپ اپنے ملک میں رہیں اور جس طرح ایک عام آدمی رہتا ہے, جس طرح ایک آپ دیکھیں اس وقت سیکیورٹی کا کتنا مسئلہ ہے, اسٹریٹ کرائم کے کتنے مسئلے ہیں, تو لازمی سی بات ہے جب میں سیف ہوں تو مجھے دوسرے کی پرواہ نہیں, لیکن اگر میں بھی انسیف ہوں تو میں بھی کوشش کروں گا کہ یار کہ میں اپنے شہر کو سیف کروں اور یہ جو اسٹریٹ کرائمز یا جو دوسرے کرائمز ہو رہے ہیں ان کو کنٹرول کروں. تو اگر اس طرح کی سوچ ہر پولیٹیشین میں پیدا ہو جائے تو پھر ہمارا ملک انشاءاللہ تعالی کسی جیسا کہ آج کل آپ سنتے رہتے ہیں کبھی کوئی بلیک لسٹ کر دیتا ہے, کبھی کوئی گرین لسٹ میں ڈال دیتا ہے, تو اس طرح کی چیزیں نہ ہوں اور ہم بھی جس طرح دنیا ترقی کر رہی ہے اسی طرح ہم بھی ترقی کریں, یہ ہر پاکستانی کی خواہش ہے. بے شک, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, میں ابھی ایک سوال کروں گی. سید محمد باور صاحب, آپ بزنس بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ سیاست بھی کر رہے ہیں. سیاستدان بزنس کرنے کا سوچ لیتا ہے یا بزنس میں آنے والا کہتا ہے سیاست تو کرنی ہے؟ سوال بہت اچھا ہے آپ کا, لیکن میں ایسے کہوں گا کہ سیاست بیسکلی ایسی ہوتی ہے کہ آپ کنٹری کو سرو کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنے ملک کو سرو کرنا چاہتے ہیں. ہمیں اس ملک نے بہت کچھ دیا, ہماری انڈسٹریز چل رہی ہیں, کاروبار ہے, سب کچھ ہم نے یہیں سے کمایا, سب کچھ اسی ملک سے بنایا. اگر جیسے انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ اگر جیسی جو ینگ جنریشن ہے یہی آگے نہیں بڑھے گی, ہم لوگ ہی اس ملک کو نہیں سنواریں گے تو اور کون سنوارے گا. صحیح. تو میں اس کی چیز کی تو خیر بہت اگینسٹ ہوں کہ آپ پڑھیں لکھیں سب کچھ اس ملک میں کریں اور پھر ڈگری لے کے باہر چلے جائیں. تو اس ملک نے ہمیں خیر بہت کچھ دیا, یہ ہمارا مدر لینڈ ہے, پاکستان زندہ باد. اور مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو جو ہے ایز اے سوسائٹی ہم سب کا کردار ہونا چاہیے ملک سنوارنے میں, اپنا شہر سنوارنے میں, اپنا ملک سنوارنے میں, ہم سب کا ایک کردار ادا ہونا چاہیے. زبردست. میں ابھی ہمایوں صاحب کی بات میں ایک ایڈ کروں گا, جیسے انہوں نے ابھی کہا کہ ہم پڑھیں لکھیں ڈگری لیں اور پھر باہر چلے جائیں. تو کوئی بھی جو عام جو پاکستانی ہے وہ یہ نہیں چاہتا, ہر آدمی چاہتا ہے کہ یہاں کام کریں, لیکن کیونکہ یہاں کی سیاست اور یہاں کے جو ادارے ہیں انہوں نے ملک کو اس نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ ظاہر سی بات ہے آپ پڑھتے لکھتے اس لیے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے, اپنے جو ظاہر سی بات ہے والدین ہیں یا بہن بھائی ہیں ان کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے. تو اگر آپ کو وہ اپرچونٹی یہاں پہ نہیں مل رہی اور اگر آپ کے پاس ہے بھی تو آپ کے اوپر سیاسی پریشر ہے یا دوسرے جو پریشر ہیں کہ جو غلط, دیکھیں قابل آدمی کبھی بھی غلط فیصلے کے سامنے سر نہیں جھکائے گا, کیونکہ ہمارے یہاں دیکھا گیا جو قابل نہیں ہوتے, جو کسی کی آشیرواد کی وجہ سے آتے ہیں سیاست میں تو پھر وہ سر جھکاتے ہیں. سیاسی تجزیہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا, سیاسی سرگرمی اب وقت ہو گیا, بنتا ہے اس وقت بریک. ہم لوگ بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آتے ہیں.
वेलकम बैक नाज़रीन कराम, एक बार फिर से आपको खुशामदीद करते हैं मेट्रो वन न्यूज़ पर रमज़ान मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम, प्रोग्राम आसान रमज़ान, और मैं हूं अरसला। बिल्कुल जी, और हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि किचन की तरफ मेरे ख्याल से अब सब रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ रनर अप टीम मौजूद है। गजाला परवीन सर्टिफिकेट दिया जा रहा है आसान रमज़ान, और इसके साथ साथ अर्शी इंडस्ट्री और किचन कैसल की जानिब से ये अवार्ड और इसके साथ सर्टिफिकेट दिया जा रहा है जी। मुस्कुराहट खुश हो गई? डन हो गई, क्या बात है भाई, जबरदस्त। दीपक का कोई गिफ्ट हैम्पर भी है, वो बिल्कुल भी जी, दिखा दीपक दीजिए की जानिब कैमरा से में। गिफ्ट हैम्पर है जो कि दिया जा रहा और है। शुक्रिया अदा करेंगे बहुत शुक्रिया दोनों शेफ का। चलिए जी, जबरदस्त, बेहतरीन हो गया। और अब हमारे पास बस मुख्तसर ही वक्त बचा है। मेरा ख्याल है हम जल्दी जल्दी एक अच्छा सा मैसेज ले लेते हैं तमाम लोगों से, तो फिर हम इजाजत की तरफ हैं। बिल्कुल जी, ठीक है। बाबर साहब, क्या आखिर में रमजान का कोई मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? बस खिदमतें करें लोगों की, रोजे सही से रखें और कोशिश करें कि रोजा रखें तो दूसरों पे गुस्सा ना करें। क्या ये बात सबसे है, ये बात अच्छी बात है। रोजा आप अपने लिए रख रहे हैं, मैं रोजे में थोड़ी करती हूँ, रोजे की बात करते हैं। रोजा अपने लिए रख रहे हैं, आप किसी और के लिए नहीं रख रहे। क्या बात है। तो प्लीज अपने लिए रखें और दूसरों पे उसका क्या कहते हैं मलबा ना डालें। बस जावेद साहब क्या कहेंगे? देखें, जैसे रमज़ान में हम अपना टाइम गुजारते हैं और जिस तरह हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं बुरे कामों से, तो हमें चाहिए कि यही अमल हम पूरे अपने जो आने वाले 11 महीने हैं उसमें भी अगर यही अमल रखें और इसी तरह इसार और कुर्बानी का जज्बा रखें और इबादत का एक तसलसल रखें, तो हमारे मिजाज में खुद ही चेंज आ जाएगा। बेहतरीन। और इंशाल्लाह जब मिजाज में चेंज आएगा तो हम जो है अपने खुद तो होंगे, लेकिन ऊपर वाले की जो है उसकी नज़र में भी हमारा रुतबा और मुकाम जो है, क्योंकि देखें इंसानियत सबसे पहले। अगर मैं एक थोड़ा सी मिसाल देता हूँ कि हज़रत आदम छोटी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में थे तो जन्नत में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उनकी तन्हाई को और उनकी जो चीज़ थी उसको दूर करने के लिए बीबी हवा को पैदा किया। इससे इंसानियत का दर्स मिलता है। सही। और मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। चूँकि सियासत की बात चल रही थी तो सियासत जो है सबसे ज़्यादा अंबिया कराम बनी इसराइल में गुजरे। आप अलैहिस्सलाम का फरमान कानत तसूसुहुमुल अंबिया, जितने भी अनबिया होते हैं वो सियासतदान होते हैं, वो सियासत करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आजकल की जो सियासत है वो सियासत मफलूज हो चुकी है। इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये बहुत बड़ी खिदमत है। इसके साथ साथ हदीस का, कुरान करीम के मुताले का बहुत सख्त ज़रूरत है। वो इसलिए कि सियासत जो है हदीस से हमें मिलती है, कुरान हदीस से मिलती है। इसके अंदर बाबुल क़ज़ा भी होता है, फ़ैसले करने का बाब, बाबुल सुलह भी होता है, सुलह करने का बाब, बाबुल खिदमत, बाबुल इबादत, बाबुल मुआशरत। ये सारी चीज़ें अगर मिलाकर देखी जाए तो जंग व हरब के अंदर भी जो है ना ये सारी चीज़ें सियासत काम आती हैं। इसके ऊपर हम फोकस रखें, मुताला करें, हमारी सियासत चमक जाएगी। बेहतरीन, ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी एक इन्फॉर्मेशन थी और मैं तो बड़ी इम्प्रेस हो गई। और मुझे लगता है कि अगर आप सियासत में आ रहे हैं तो फिर इन चीज़ों पर ये जो मुफ्ती साहब इसके मुताबिक सियासत करनी चाहिए। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सियासत कर रहे हैं तो इस्लामी तर्ज की सियासत, जैसा भी मुफ्ती साहब ने कहा, इसी तरह की होनी चाहिए। इसी तरह की होनी चाहिए। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के नक्शे कदम जैसे वो करते थे, he was the governor of states, तो उसकी जैसे उन्होंने कानून बनाए हुए थे तो कोशिश करते हैं। उनकी सकाफत तो पूरी दुनिया में बेशक बेशक। और अब इजाजत का वक्त है। आई होप आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। कोई गलती हुई तो मुझसे माफ़ कीजिएगा और तस्हीह करने का हमने हमेशा से कर सकते हैं। साथ ही साथ स्पॉन्सर्स का जल्दी से, तमाम ही स्पॉन्सर्स का मेरे ख्याल हम एक दफ़ा शुक्रिया कर देते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा ही है। रूहे ज़मज़म जो कि खास करके हमारा ब्रांड है, आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। एच बिल्डर्स आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ जिन्होंने हमें क्लोथिंग ब्रांड्स हमारा जो कि फवाद सिद्दीकी, आपका बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से आशा इरफान, आपका बहुत शुक्रिया कि आपका ताउन हमारे साथ रहा है। सेम मुश्के हरम का बहुत बहुत शुक्रिया। रफाया शूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया। रिवायत कुकिंग ऑयल और अल सफ़ा हेयर ऑयल, सफ़िया ज्वेलर्स, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ मिलेंगे इजाज़त और जाते जाते हम दरख्वास्त करेंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करें। दुनिया में मुझे जो भी मिला जितना मिला है, दुनिया में मुझे जो भी मिला जितना मिला है, सब कुछ मेरे माँ बाप की दुआओं का सिला है। माँ बाप के उठे हुए हाथों की बदौलत, माँ बाप के उठे हुए हाथों की बदौलत, माँ बाप के उठे हुए हाथों की बदौलत, देखो
نے مجھے کتنا دیا ہے، دیکھو میرے مولا نے مجھے کتنا دیا ہے، سب کچھ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے، سب کچھ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے۔